حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے طعنہ دیا، کہنے لگے کہ اے سلمان، تمہارے نبی وہ سنا ہے کہ ہر چیز سے متعلق تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی الحمدللہ کرتے ہیں، تمہیں کیا پریشانی اس سے؟ کہنے لگے جی ہم نے سنا ہے کہ وہ تمہیں یہ طریقہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے اور منہ کدھر کو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جی اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں، الحمدللہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ بات تک سمجھا دی کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائیں تو منہ کدھر کرنا ہے کدھر نہیں کرنا، اور کپڑا کس وقت جسم سے ہٹانا ہے، اور جب بیٹھ جائیں تو کس طریقے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو اس کافر نے آگے سے اعتراض کرتے ہوئے کہا جی اس کی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہو۔ آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ساری عقل عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ میرے آقا و مولا نے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ جو اپنی امت کو بتایا اور سمجھایا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس طریقے پر جب میری امت قضائے حاجت کے لیے بیٹھے گی تو اللہ رب العالمین ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما لے گا۔ فرمایا پہلے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو ابھی تک حضور کا کلمہ پڑھ کے آپ کے حلقہ بگوش نہیں ہوئے، وہ بھی جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، مگر وہ ایسے طریقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ان کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کو رب کائنات نے اپنی مخلوق کے اندر اپنے محبوب کی امت کے لیے رؤوف اور رحیم اور مہربان اور محبت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس واسطے آپ پسند نہیں فرماتے کہ میری امت کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس سے بچانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا ہوا ہے۔